السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النوح آیت نمبر 21 سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ آج یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 21 سے 24 میں نوح علیہ السلام کا اپنے رب کے پاس شکوہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا شکوہ کیا۔ قال نوح، کہا نوح نے، ربی اے میرے رب، انہم بے شک انہوں نے، کس نے؟ یعنی اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے، عصونی، ان سب نے نافرمانی کی میری۔ 950 سال تبلیغ کا کام، دعوت کا کام کرتے رہے اور سب کے سب جو ہے نافرمانی کی، سرکشی کی، تکذیب کی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قوم میں سے صرف 80 کے قریب لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 80 سے بھی کم لوگ تھے اور باقی کی ساری قوم نے نافرمانی کی۔ تو یہی بات اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا رب، انہوں نے تو میری نافرمانی کی، حالانکہ نبی کی پیروی کرنی چاہیے لیکن نبی کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اور پیروی انہوں نے کس کی؟ کس کو انہوں نے فالو کیا؟ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ، جو نہیں زیادہ کیا اسے، مالہ، اس کے مال، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، مگر خسارے میں۔ نوح علیہ السلام یہاں پر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے اس کے مال اور اولاد نے خسارے میں ہی زیادہ کیا۔ یعنی وہاں جو اس قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اس قوم کے جو مالدار لوگ تھے، جس کے پاس مال زیادہ اور جن کے پاس اللہ نے جنہیں مال اور اولاد زیادہ دی، ان کو یہ فالو کرتے رہے۔ اور یہ جب کی بات نہیں ہے، اگر آج ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو آج بھی یہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکثریت کس کو فالو کر رہی ہے؟ وہی بڑے بڑے جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ، بڑے بڑے لوگ جن کی یعنی جو بہت مشہور ہے، انہی کو فالو کیا جاتا ہے، انہی کے بارے میں لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہی کا شوق ہوتا ہے، انہی کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی یہی تھا کہ قوم نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد میں زیادہ دیا، اور یہ مال اور اولاد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تو وہ اور خسارے میں، نافرمانی میں ہی آگے بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مال اور اولاد اس لیے زیادہ نہیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پہ دیا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت کے طور پر تھا۔ تو جو اس قوم کے لوگ تھے وہ تو ان کو فالو کر کر ان کی پیروی کر رہے تھے جو خسارے میں اور زیادہ آگے ہی بڑھ رہے تھے، اس خسارے میں زیادہ کیا ان کو۔ وَمَكَرُوا، نیکسٹ آیت 22 میں، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، چال، کبارہ، بہت بڑی، اور انہوں نے چال چلی۔ اور ان کی چال کیا تھی؟ یعنی ان بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے جو چال چلی، یعنی بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا کفر تھا، جو وہ کفر پر اڑے ہوئے تھے، یہ سب سے بڑا ان کا مکر تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو تو وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی قتل کی سازشیں بھی کی، لوگوں کو قتل کرنے پر بھی ابھارتے تھے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی چال تھی۔ آیت نمبر 23 میں ہم دیکھتے ہیں قوم نوح کے بتوں کے بارے میں ذکر ہے، اور اسی آیت سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ شرک کی شروعات کس طرح ہوئی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، لا تذرن، ہرگز نہ تم چھوڑو۔ اب دیکھیں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے، مشورہ دے رہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جمے رہے، ڈٹے رہیں، چھوڑنا نہیں۔ آلہتکم، اپنے معبودوں کو، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور ان کے معبود کس طرح کے ہیں؟ باطل معبود، جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ولا تذرن، اور ہرگز نہ تم چھوڑنا، ودن، ود کو۔ اب دیکھیں یہاں 5 بتوں کے نام بتائے گئے ہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔
یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ جن بتوں کی پوجا قوم نوح کرتی رہی، بعد میں عربوں نے بھی انہی بتوں کو اختیار کر لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی، تو یہاں سے یہ شرک شروع ہوا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 5 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، آیت 23 میں، یہ کون ہیں؟ یہ آپ کو جان کر واقعی حیرت ہوگی، آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ جو 5 نام ہیں، یہ 5 نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ یہ بڑے نیک آدمی تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ کوئی یعنی برے لوگ نہیں تھے، نیک آدمی تھے یہ۔ لیکن شیطان کی چال دیکھیں، جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو اب یہ تو مر گئے ہیں، تو ان کی تصویریں بنا لو، ان کی تصویریں بنا کر تم ان کو اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کی تصویروں سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ یعنی ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو ایک تو یاد دہانی ہوگی، ایک یادگار کے طور پہ رکھ لو، وہ ان کی تصویریں لگا لو، اور جب ان کی طرف دیکھیں گے تو تمہارا عبادت میں بھی شوق بڑھے گا، تم بھی عبادت ان کی طرح کرنا چاہو گے، نیک بننا چاہو گے۔ دیکھیں کیسی چال چلتا ہے شیطان، اور لوگ جو ہے شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اسی طرح کیا کہ اپنی گھروں میں اور اپنے دکانوں میں، اپنی جگہوں پر انہوں نے یہ 5 جو نیک لوگ تھے ان کی تصویریں لگا لی۔ اب دیکھیں کہ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ساری جو جنریشن تھی یہ ختم ہو گئی جو اپنے گھروں میں تصویریں رکھ رہی تھی۔ اب جب یہ سارے لوگ فوت ہو گئے تو شیطان ان کی نیکسٹ جنریشن میں، ان کی آگے کی جو نسلیں تھیں ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ جو تمہارے گھروں میں تصویریں رکھی ہے نا، تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے یہ تمہارے گھروں میں لٹکا رکھی ہے، اسی لیے تمہارے گھروں میں ہیں۔ تو آنے والی نسلوں نے انہیں بھی یہی لگا کہ گھروں میں لٹکی ہوئی ہیں اور اتنا اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہے، تو وہ بھی اس طرح پھر پوجنا شروع کر دیے۔ شیطان اس طرح پھر انہیں شرک میں ملوث کر دیا۔ تو شیطان بڑے صبر کے ساتھ لانگ اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ دیکھیں پورے ایک جنریشن تک اس نے کام کیا، ایک نسل تک۔ پہلے ایک نسل کو تو یہی کہہ کے دلاسا دیتے رہا کہ دیکھیں بس تصویریں لٹکا لے، کچھ نہیں، ان کو دیکھ کر ایک یادگار ہے، بس ایک یادگار ہے، ان کو دیکھ کر تمہیں بھی ایک نیکی کا شوق بڑھے گا۔ اور جب یہ سب فوت ہو گئے تو دیکھیں آنے والی نسلوں کو کس طرح اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، اور وہاں سے یہ شرک شروع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی آیات کو مکمل کرنے کے بعد ذرا مزید اور ہم دیکھ لیتے ہیں شرک کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت میں، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آیت 24 میں، وَقَدْ اور بلا شبہ اَضَلُّوا انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً بہت کو۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے گمراہ کیا بہت کو، یعنی کس طرح انہوں نے گمراہ کیا، یعنی یہ سبب بنے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، سورہ ابراہیم میں ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے بچائے رکھ، اے میرے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو 5 لوگوں کا ذکر آیا ہے نیک لوگوں کا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری عبادت یا پوجا کرنا، وہ تو بے قصور ہے، لیکن جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو الہ سمجھنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ آیت نمبر 24، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی میں ہی زیادہ کر دے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بھی بد دعا کی تھی۔ سورہ یونس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لے۔
اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ پھر نبیوں کی بد دعا بھی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے ہر ایک کی اپنی قوم کے بارے میں بد دعا قبول فرمائی. اب نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت 25 سے 28 میں گناہ کی تباہ کاریاں. جب انسان گناہ کرتا ہے، خاص طور پہ شرک، تو اس کی تباہ کاریاں بھی ہوتی ہیں. مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے. اغرقوا، وہ سب غرق کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی ان پر کہ ساری کی ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، لیکن اس کے پیچھے وجہ دیکھ لیں کہ ان کے خود کے گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو غرق کر دیا. بس چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا اور وہ سب کو نجات ملی سوائے چند لوگوں کے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گناہ تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کیا. ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، سرکشی اور کفر پر اصرار کی، کفر پر اڑے رہے اور اپنے رسول کی مخالفت کی انہوں نے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پر آیا تو زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، یعنی نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی. اور اس میں جو بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ تک اس پانی میں ڈوب گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے کشتی میں ان کو سوار ہونے پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی اس طوفان میں اس کشتی سے وہ آسانی سے حفاظت کے ساتھ وہ سیف وہاں سے نکل آئے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو اتنی طوفانی بارش اور اس طرح طوفان میں ایک کشتی کا سیفلی وہاں سے نکلنا ناممکن سی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. اور وہاں ان کو غرق کرنے کے بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے. یعنی وہ دریا کے موجوں میں جس طرح وہ ڈوب گئے دریا کی موجوں میں، وہاں سے انہیں جہنم کی حرارت کی طرف ان کو لے جایا گیا، وہاں ان کو پہنچا دیا گیا، منتقل کر دیا گیا. یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے. یہ ان کا انجام ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَجِدُوا، تو نہ پایا انہوں نے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انصارا، کوئی انصار، کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو انسان کو بچاتی ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے. تو انہوں نے کسی کو پایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر. نیکسٹ آیت میں، آیت 26 میں، وَقَالَ نُوحٌ، اور کہا نوح نے، ربی، اے میرے رب، لا تذر، تو نہ چھوڑ، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی بسنے والا. نوح علیہ السلام نے یہاں بد دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ کیا بد دعا کرتے ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو زمین پر بستا نہ رہنے دے. یعنی کوئی کسی کو یہاں پر کسی کو نہ چھوڑ کہ چلتا پھرتا رہے، یا کوئی کسی کو زندہ نہ چھوڑ. اب ہو سکتا ہے کہ یہ آیت سن کر آپ کو لگے کہ اللہ کے نبی ہیں اور کس طرح بد دعا دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ کسی کو نہ چھوڑ. تو دیکھیں یہاں پر ایک تو قوم نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے نوح، تو جس بات کا ہم سے وعدہ کرتا ہے نا، جس عذاب کا، تو اس عذاب کو لیا، ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم تیری پیروی کرنے والے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اطلاع دے دی تھی نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو اب نوح علیہ السلام مایوس ہو چکے تھے. قوم خود بھی کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں ایمان لانا، ہم بالکل نہیں مانیں گے، عذاب لے کر ہی آؤ، دکھاؤ عذاب لا کر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو مایوس ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ اب زمین پر. کیوں؟ وہ کیوں اس طرح چاہتے تھے کہ زمین میں ان میں سے کوئی نہ باقی رہے؟ انکا، بے شک تو، ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑا ان کو، یضلوا، وہ سب گمراہ کریں گے، عبادکا، تیرے بندوں کو. اگر آج یہ بچ جائیں گے تو یہ آنے والی نسلوں کو یہ گمراہ کر دیں گے، تیرے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں گے.
یعنی ان کو گمراہ کر دیں گے جن کو تو ان کے بعد پیدا فرمائے گا. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان سے جو اولاد ہوگی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ بچ گئے، اگر ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، ان سے اولاد ہوگی، تو وہ اولاد کس طرح ہوگی؟ وہ اولاد بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. یعنی وہ جو اولاد ہوگی ان کے اعمال کے اعتبار سے وہ بدکار ہوں گے، اور ان کے دل کے اعتبار سے وہ ناشکر گزار ہوں گے، ناشکر گزاری کریں گے. اور یہ بد دعا نوح علیہ السلام کب کرتے ہیں؟ 950 سال تک ان کے بیچ رہ کر ان کو جب دعوت دیتے رہے، ان کو توحید کی طرف، ایک رب کی طرف بلاتے رہے، تو نوح علیہ السلام ان کے ساتھ رہ کر ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے. نوح علیہ السلام کو اس کا خوب تجربہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ جو ان کی نسل آئے گی وہ بھی انہی میں اسی طرح انہی کو فالو کریں گی، یعنی اسی طرح سے ہوں گی. اور دیکھیں جس طرح نوح علیہ السلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی، اپنے قوم کے سرکش لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ انہیں کسی کو اس زمین پر نہ چھوڑ، وہاں مومنوں کے لیے دعائیں بھی کی. کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. دیکھیں اس میں ہمیں دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. پہلے اپنے لیے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے معاف فرما. اتنے بڑے نبی ہو کے اتنے صبر سے اتنے سالوں تک دعویٰ کا کام کرتے رہے ہیں اور پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں پھر کتنی نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. کہتے ہیں رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی. اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کی کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو، اور ساتھ میں ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور فرمایا کہ جو ایمان لا کر میرے گھر آئے ان کو بھی معاف فرما دے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو معاف فرما. یعنی انہوں نے تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعا فرمائی. یہ دعا زندہ اور مردہ تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے کی تھی. آیت میں قیامت تک آنے والے تمام ظالموں کے لیے بد دعا کی کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. دنیا اور آخرت میں یعنی ان کے لیے خسارہ ہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم نے سورۃ النوح کو مکمل کیا ہے. بہت ہی پیارا سورہ تھا اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، خاص طور پہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا یعنی دعوت کا انداز ہونا چاہیے وہ ہم نے اس سورے میں دیکھا، اور قوم نوح کے بارے میں کہ ان کا جو شرک تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی پکڑ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں استغفار کے بھی بہت سارے فائدے دیکھے. تو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے شرک کی شروعات قوم نوح سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے سوا ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. کیونکہ شرک ہے ہی اتنا بڑا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی فرمایا. آپ خود کھول کر دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 116. کم سے کم یہ ایک آیت کا ترجمہ، یا اگر آپ اس کو عربک میں بھی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو اس آیت کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کی بخشش اللہ تعالیٰ کریں گے ہی نہیں، اس کے سوائے اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. سورۃ النساء کی آیت ہے. تو اس کی بخشش ہے ہی نہیں. جنت کو تو اس مشرک کے لیے جنت کو تو حرام ہی کر دیا ہے کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پھر بھی اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے شرک کی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، لیکن اگر وہ شرک میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کی بخشش ہے ہی نہیں. اب آپ اس کو تصور کریں کہ ایک انسان شرک کے ساتھ ساتھ اتنی ساری عبادات کرتا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ان ساری عبادات کا، کیونکہ
اس کی عبادات میں اس نے ملاوٹ کر لی. شرک ایک ملاوٹ ہی ہے. اور شرک کے بارے میں دیکھیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے. ہم اور دوسری چیزوں کو بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں، زنا ہے یا پھر شراب پینا ہے، وہ بھی بڑے کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ شرک ہے. اور کبیرہ گناہوں میں بھی، بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہم تو کسی پہ نہیں ظلم کرنا چاہتے، لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ڈیٹیل میں اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے گالی دیتے ہیں، تو شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والوں کے لیے بد دعا فرمائی. تو اسے ہم بہت ایزی نہیں لے سکتے. خود کو بھی ٹٹولنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی یہ فکر ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کو اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ان کو اس سے آگاہ کر دیں. ایک مرتبہ ان کو بتا دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ ہمیں ہی پکڑا دے اور ہم ہی پکڑ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ یہ انہیں شرک کے بارے میں پتہ تھا، یہ شرک نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ہمیں شرک سے روکا نہیں. تو ایک مرتبہ آپ ضرور ان کو بتائیں کہ شرک کی کیا، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے، اس پہ جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اس میں جب آپ لوگوں کو بتائیں گے شرک کے بارے میں، خاص طور پہ اگر اپنے خاندان والے اپنے پیارے ہیں، تو اس پیغام میں آپ کے اپنائیت ہو اور محبت ہو. آپ کے اس پیغام میں کہیں سے یہ نہیں جھلکنا چاہیے کہ آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں یا آپ کی باتوں میں طنز ہے. آپ کو اس طریقے سے بات کرنا چاہیے کہ ان کو لگے کہ واقعی آپ کو ان کی فکر ہے، واقعی آپ ایک نصیحت کے طور پہ ان کو سمجھا رہی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت عطا فرما دے. اور اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سے ہم سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، اپنے والد کو نہیں بچا سکیں گے. اسی طرح نوح علیہ السلام نہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بچا سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ شرک کیا کرتے تھے سب. تو شرک کی تو معافی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ توحید کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے رکھے. تو شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں. ہمیں بس ایک دو طرح کے شرک پتہ ہے، جس طرح یعنی مزاروں پہ جانا، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کسی اور کے آگے سجدہ کرنا. لیکن شرک کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر یہ شرک تھوڑا سا بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا اور ہم بغیر توبہ کرے کہ اگر مر جاتے ہیں تو پھر جنت ایسے شخص کے لیے حرام ہے. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے شرک کے کتنی قسمیں ہیں. اگر آپ ہو سکتا ہے تو اس کو لکھ لیں، کیونکہ اس کا علم آپ کو بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکیں. دو قسم کے شرک ہوتے ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر. شرک اکبر کون سا؟ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا، یا کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ یا جز کہنا، یا اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور کا حصہ کہنا، یا پھر اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود سمجھنا. اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، البتہ اس کا علم اور قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہم سمجھتے ہیں، تو یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے. اسی طرح دوسرا جو شرک ہے، شرک فی العبادات، جو یعنی اکبر شرک ہے. یعنی ہر قسم کی عبادات
اب جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو آپ تصور کریں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، صدقات، رکوع و سجود ہے، نیاز ہے، نظر و نیاز، اسی طرح طواف اور اعتکاف، دعا کرنا یا پکارنا یا مدد طلب کرنا یا پناہ لینا یا پھر اطاعت کرنا یا غلامی ہے یا فرما برداری ہے، ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک فی العبادات ہوگا یہ۔ اور آپ دیکھیں رکوع کی طرح کس طرح لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بڑے اللہ والے کہتے ہیں ان کے آگے آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح جھک جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کی حالات، رکوع کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور کئی ایسی آپ مزاریں دیکھیں گے جہاں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں پر یا پھر طواف کرتے ہیں۔ یہ تمام عبادات ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان عبادات میں کسی اور کو شریک کر لیں گے تو یہ شرک فی العبادات ہوگا، پھر یہ شرک ہے عبادت میں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں جیسے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزتیں دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، عزیز ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات یا ان میں سے کسی ایک ہی صفت میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا یا شریک کر لیا تو یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے، اور یہ بھی شرک اکبر ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، السمیع ہے، سننے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس طرح کوئی اور سن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت ہے اس طرح کوئی اور سن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں مزاروں پہ کیا حال ہے کہ لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں مزاروں پر اور کھڑے ہو کر وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ان کو۔ لمحے بھر کے لیے آپ غور کیجئے گا اس بات پر کہ انسان جب زندہ تھا، وہی انسان اگر کسی انسان کے سامنے دو آدمی اگر ایک ساتھ بات کر رہے ہو تو وہ دو تین آدمی ایک ساتھ اپنی بات اگر کریں تو وہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک کر بتائیں۔ دو آدمیوں کی بات سننے پر کوئی ایسی قدرت نہیں تھی جب وہ زندہ تھے، اور پھر مرنے کے بعد ایسے کیا ہو گیا کہ مرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں سینکڑوں لوگوں کی فریادیں سن رہے، اور جب زندہ تھے تو یہ قدرت تھی ہی نہیں کہ تین لوگ ایک ساتھ اگر بات کر لیں تو وہ بات نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو اس بات میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو نہیں شریک کرنا، کسی کو نہیں۔ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، بیٹیاں دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، بیٹے دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ہر چیز۔ تو یہ تین جو ہے کبیر یعنی شرک اکبر میں شامل ہے، ذات میں، عبادات میں اور صفات میں کسی کو شریک کر لینا۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنا۔ اللہ اس سے بھی محفوظ رکھیں کہ انسان کئی مرتبہ بڑی بڑی عبادات کر لیتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، میری تعریف کر لیں، مجھے اپریشیٹ کر لیں، میرا نام ہو جائے، لوگ دیکھیں مجھے۔ تو ریا جو ہے نا یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، بیٹھے بیٹھے لوگ قسم کھا لیتے ہیں، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ میری امی کی قسم، میرے بھائی کی قسم، میرے بیٹے کی قسم تو صرف اور صرف اللہ کی ہی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح شرک خفی بھی ایک ہے، چھپا ہوا شرک جو انسان کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا شرک۔ اور یہ شرک خفی جو اندر چھپا ہوا ہے یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ریاکار ہے، جو اس کا جو شرک ہے یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن جو منافق کا جو چھپا ہوا شرک ہے اندر، جو منافق بھی چھپا کے رکھتے ہیں اندر، ان کا شرک کیا ہے؟ وہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے اسی لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سب کو بتایا ہے تاکہ ہمیں شرک کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس پہ کوئی معافی نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے ہماری نمازوں میں تھوڑی کوتاہی ہو، یا ہم نے نمازیں ٹھیک سے نہ پڑھی ہو، یا ہمارے کوئی اور ایسے اعمال ہو جو صحیح نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہو سکتا ہے معاف کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ معاف نہ بھی کرے تو جہنم میں اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد ایٹ لاسٹ جنت میں آ ہی جائے گا۔ لیکن مشرک شرک کرنے والا تو کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اور دوسرا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف کر دے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ضرور کوشش کریں کہ لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دے کہ صرف اور صرف ایک اللہ سے جڑے، اگر مانگنا بھی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم توحید کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ تعالیٰ توحید ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صرف اور صرف ہم اسی کی رضا کے لیے اپنی عبادات کریں، اپنے عمل کریں، اپنی زندگی صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے ہم گزاریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين